میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ گھومنے لگا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی میری ماں نے مجھے مارا ہو یا غصہ کیا ہو۔ میری ماں کو غصہ کرنا اور مارنا آتا ہی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی جھڑک یہ ہوتی ہے، ہائے مرن جوگا نہ ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ماں کو کن الفاظ میں یاد کروں۔ میری لغت غریب ہو جاتی ہے، قلم کے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں۔ میری ماں پرانے زمانے کی ماؤں کی طرح بالکل ناخواندہ ہے، مگر وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ وہ اپنے ملنے والیوں سے میری میٹرک تعلیم کا ذکر ایسا کرتی تھی جیسے میں نے PhD کر لیا ہو۔ وہ اتنی دعائیں دیتی ہیں جن کا شمار میرے بس سے باہر ہے۔ وہ بار بار کہتی ہیں پریشان نہ ہو، کبھی ڈھیروں پر بھی مینا برستا ہے۔ میں آج جس مقام پر ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ ماں کی دعائیں ضرور لگتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی بد دعائیں کبھی نہیں لگتی، کیونکہ کوئی ماں دل کے اندر سے اپنے بچے کو بد دعا دے ہی نہیں سکتی۔ ماں کو ٹھنڈی چھاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ جب ماں موجود ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ کو بچہ محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے سر پر ایک اور آسمان تنا ہوا ہے۔ جب تک وہ ہے اسے کچھ نہیں ہونا، اور ماں کے مرتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک لوتھ گھونسلے سے گر کر کھلے آسمان تلے دھوپ میں آ گئی ہے۔ میں اکیلے کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا سوچ رہا ہوں، اور پوری زندگی ایک فلم کی طرح میرے سامنے چل رہی ہے۔ اس ماں نے انگلی پکڑ کر مجھے پہلا قدم چلانا سکھایا۔ جب بچہ سکول سے تھکا ہارا اور منہ کپڑے سیاہی سے رنگا رنگ کر کے واپس آتا ہے تو ماں آگے بڑھ کر استقبال کرتی ہے، منہ دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی، گرمی ہو تو کھانا سامنے رکھ کر پنکھا چلتی ہے۔ بچہ جوان ہو کر بھی گھر سے باہر ہو تو ماں جاگتی رہتی ہے اور کھانا اس وقت کھاتی ہے جب بچے کے سامنے کھانا رکھ دیتی ہے۔ جوان بچہ بے نیازی سے کہے کہ میں باہر سے کھا آیا ہوں تو غریب مائیں اکثر بھوکی سو جاتی ہیں۔ مائیں اپنے شوہروں کے ظلم اور ستم اپنے بچوں کی خاطر سہتی ہیں، محنت مزدوری کرتی ہیں اور دوسروں کے گھروں میں کپڑے برتن دھوتی ہیں۔ ان کا بچا کچا کھانا لے کر آتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلاتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کبھی مٹھائی آتی تو ماں اس کا ایک ایک ٹکڑا میرے لیے سنبھال کر رکھتی۔ میں اسے کہتا ماں آپ خود کھا لیں تو کہتی نہ بس تم نے کھانی ہے۔ جب چند دن گزرتے اور میں کہتا ماں اب اس بالو شاہی کو پھینک دو، میں اٹھا کر پھینکنے کے لیے آگے بڑھتا تو وہ مٹھائی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیتی اور کہتی پتر تمہارے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ ماں کے احسانات کون بھول سکتا ہے؟ جو بھولتا ہے وہ پتھر ہے، ویلن ہے، انسان نہیں۔ میری ماں بہت سیدھی سادی خاتون ہے، شٹل کا ایک برقع پہننے والی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیسے کروں۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت کون ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت عورت میری ماں ہے۔ میری ماں میرا سب کچھ، میری دنیا، میری جنت، میری ماں، میری ماں، میری ماں۔